السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یو کے کا کوئی ایسا ویزا بتائیں جس کے اندر زیادہ سٹرگل کرنی نہ پڑے، کیونکہ اکثر ویزوں میں جو ہے وہ آپ کو پہلے جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے، اسپانسرشپ لیٹر جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، سی او ایس ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو بالکل صحیح بات ہے، کچھ ویزے ایسے بھی ہیں جس کے اوپر آپ کو جاب آفر نہیں چاہیے یو کے لیے، آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں اس ویزے کے اوپر۔ اور وہ کون کون سے ویزے ہیں میں آج اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، اور ڈسکرپشن کے اندر میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، ڈسکرپشن کے اندر میں ان کی ویب سائٹیں بھی دے دوں گا، تاکہ آپ پوری ڈیٹیل جو ہے وہاں جا کے اس ویب سائٹ کو اوپن کر کے تو آپ جان سکیں کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ موٹی جو چیز ہوگی وہ میں بتا دوں گا، باقی باریکی میں اگر جانا ہے تو آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ویزا یو کے کا، یا تو آپ نے اس میں ماسٹر کرنا ہے، بیچلر کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو وہ آپ کو ویزا جو ہے وہ ملتا ہے آسانی سے، لیکن اس میں آپ کو زیادہ آپ اس میں پیسہ نہیں کما سکتے، کیونکہ ایک محدود ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس میں پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں، ویکلی 20 آور آپ کام کر سکتے ہیں، اس سے بمشکل آپ اپنے ہی ایکسپینس جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری اسکل ورکر ویزے کی۔ اسکل ورکر ویزا جو ہے اس کی بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ اسکل ورکر ویزے کی یہ پرابلم ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کا ایک جو سیلری تھریڈ ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ اتنی سیلری ہوگی تو آپ کو جو ویزا مل سکے گا، ادروائز وہ ویزا آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے آسان ویزا، وہ ہے ہیلتھ کیئر کا ویزا۔ ہیلتھ کیئر کا ویزے اتنے ایشو ہوئے ہیں لاسٹ ایئر میں، 2 لاکھ سے زیادہ، منہ سے کہنا ہوتا ہے 2 لاکھ، اگر آپ ان کو گنیں گے تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ ویزے جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں ہیلتھ کیئر کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ آسانی سے مل جاتا ہے، گورے لوگ یہ کام نہیں کرتے، ہم لوگ ہی یہ جو کام ہے ہیلتھ کیئر کا وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ ویزا ملتا ہے۔ مطلب پیسے وغیرہ تو لگتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ لیں گے تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا کہ آپ ویزا لینے میں جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں ایجنٹ کے تھرو۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے ویزے کی جس ویزے کے اندر آپ کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ آپ کو بغیر جاب کے، بغیر اسپانسرشپ لیٹر کے آپ کو وہ ویزا ملتا ہے، یو کے کا ویزا۔ اس ویزے کا نام ہے یوتھ موبلین ویزا۔ یہ آپ کو کیسے ملتا ہے؟ اس کی بھی میں نے ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے اس کو اوپن کریں اور ایک ایک چیز آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویزا جو ہے وہ کس طریقے سے ملے گا۔ اس کے لیے اس موبلین جو یہ یوتھ موبلین ویزا ہے، اس کے لیے آپ کو سی او ایس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کام کی، جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ ویزا ہوگا 2 سال کا۔ 2 سال صرف آپ جو ہے وہاں پہ رہ سکیں گے، کام کر سکیں گے، اور 2 سال کے بعد آپ کو اس ویزے کے، اگر آپ یہ ویزا لیتے ہیں تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا، یہ اس میں شرط ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ایک اور ویزا ہے وہ بہت اچھا ویزا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے لایا ہوں جو ہمیشہ کومنٹ کرتے ہیں اور انسٹا پہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ کوئی ایسا ویزا بتائیں جس کے اندر جاب نہ ڈھونڈنی پڑے، یہ بڑی پرابلم ہے جاب ڈھونڈنے والی۔ تو یہ جناب ان کے لیے ہے ویزا، یہ اس سے بھی زیادہ
ایزی ویزا ہے اور اچھا ویزا ہے یہ 3 سال کا ویزا ہے، اور یہ ایسا ایک ویزا ہے کہ اگر آپ یہ ویزا لے لیتے ہیں تو 3 سال کا ویزا تو یہ آلریڈی آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اس ویزے کے اوپر آپ ILR بھی لے سکتے ہیں، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 سال اگر آپ کے ختم ہو گئے ہیں تو آپ کو واپس آنا پڑے گا، آپ ILR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزے کے اوپر۔ یہ ویزے کا نام ہے جی گلوبل ٹیلنٹ ویزا۔ یہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا ہے اور یہ 3 سال کا ویزا ہوگا۔ 3 سال کے عرصے کے 3 سال جب آپ کو گزر جائیں گے تو آپ LIR جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو گریجویشن آپ نے کی ہو، کم سے کم گریجویشن ہو آپ کے پاس۔ باقی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس ویب سائٹ کو گلوبل ٹیلنٹ ویزے کی ویب سائٹ پہ جا کے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی منظور شدہ جو ہے ویب سائٹیں ہیں، اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کس طریقے سے یہ آپ کو ویزا ملے گا۔ فیسیں بھی اس کی جو ہیں وہ نارمل ان کی فیسیں ہیں۔ تو میرے خیال کے اندر اس سے بہتر اور کوئی یہ جو 2 ویزے ایسے ہیں جو کہ جس کے اندر آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے کہ جاب آپ ڈھونڈیں جا کے، تو یہ اس سے بہتر میرے خیال میں کوئی ویزا نہیں ہوگا۔ یا پھر ہیلتھ کیئر کا ویزا ہے، ہیلتھ کیئر کے لیے بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے نرسنگ کا کورس کیا ہوا تو وہ ڈپلومہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ پہلے والا حساب نہیں رہا۔ ہیلتھ کیئر کے ویزے کے اوپر اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ وہ ہیلتھ کیئر کا ویزا لے کے آپ چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا ہی نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگے جا کے آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو بہتر یہ کام وہی کیا جائے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ جاننا ہو تو آپ مجھے انسٹا کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجئے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔